ये ये टाइमिंग्स कितने इंपॉर्टेंट थे, क्या वजह थी, इलेक्शन ईयर है, हाल ही में जिस तरह से आपने भी कहा कि इम्पीच हुए हैं सदर ट्रम्प, तो हाउ इम्पोर्टेंट द टाइमिंग्स आर कि उन्होंने इतना बड़ा एक रिस्क लिया और इतना बड़ा एक स्टेप उठाया और ईरान के जनरल को डायरेक्टली अटैक किया, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? नादिया, बात तो बहुत वाज़ेह है। जो देखिए, इससे पहले सदर क्लिंटन, मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पर जो रेडियो प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, तो वो जब भी सदर क्लिंटन किसी भी मुश्किल में आते थे ना, तो वो उसको कहा जाता था कि वो बेचारा सद्दाम वहाँ बैठा है, और वो फौरन अपने सर को पकड़ के कहता, ओह नो अनदर बॉम्बिंग, ओह नो अनदर बॉम्बिंग। क्योंकि वो बाकायदा, ये मैंने खुद, मुझे अच्छी तरह याद है, टीवी और रेडियो पे ऐसे प्रोग्राम चलते थे कि वो जैसी सदर क्लिंटन को कोई मुश्किल पेश आई, तो लोग यहाँ प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते थे कि अब सद्दाम की शामत आई, वहां फिर कुछ बम बरसेंगे। तो ये हमेशा ये, और सदर क्लिंटन अगेन के जमाने में एक बड़ा मुहावरा और एक किताब भी लिखी थी, वैग द टेल। वैग द टेल होती है ना, वो कहते थे वैग द डॉग, यानी एक चीज को डिफ्लेक्ट करने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए ऐसे मसाइल क्रिएट किए जाते हैं। एक ये आलमी सियासत का एक बहुत पुराना, सदियों पुराना एक फार्मूला हाँ, है। वैसे अगर और आप भी बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ऐसे में सदर ट्रम्प का उस वक्त का उनका एक वीडियो क्लिप भी बड़ा चल रहा है कि वो यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने इम्पीचमेंट को डिले किया और इन तमाम चीजों को करने के लिए वो एयर स्ट्राइक्स की है क्लिंटन ने, और आज देखें द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मौसूफ ये चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि जी बड़े सुलेमानी जो हैं वो अटैक्स प्लान कर रहे थे, और कुछ अटैक्स तो बिल्कुल इमिनेंट थे, और इन्होंने, यानी सदर ट्रम्प ने जो बातें की, उन्होंने कहा हमने ये वॉर रोकने के लिए की है, ये कार्रवाई वॉर शुरू करने के लिए नहीं की। तो वो उन्होंने बताया कि नहीं जी, ये सुलेमानी साहब जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई में, लेकिन जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, उनका दावा यह है कि जो उनको जो ब्रीफिंग दी गई है, उसमें कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया, कोई ऐसी हार्ड एविडेंस नहीं दी गई कि वाकई सुलेमानी कोई कार्रवाई प्लान कर रहे थे अमेरिका के ठीक है। खिलाफ। अच्छा, एक चीज और, जब उसके जी बाद जी इस अटैक के बाद हमने देखा कि जो यूएस सेक्रेटरी हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने राब्ते किए, जाहिर सी बात है, एक आपकी फिर एक फौरी तौर पे आपको डिप्लोमेटिक यूज अपने डोर्स नॉक करने पड़ते हैं। तो उन्होंने ईरान के सदर से, सॉरी, अफगानिस्तान के सदर से बात की, उन्होंने चाइना बात की, उन्होंने रशिया। When it comes to Pakistan, they called Chief of Army Staff instead of Prime Minister of Pakistan, जिसपे लोगों ने बड़ी बात की कि पावर के हवाले से, इन तमाम चीजों के हवाले से क्या इंपॉर्टेंस प्राइम मिनिस्टर की क्यों नहीं है, या अमेरिका अभी भी ये समझता है कि हमारे यहाँ जो ग्रेविटी है, या जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो अभी भी वहीं पर है, जीएचक्यू में, वहीं से सारे फैसले होने हैं, वहीं से सारी आगे की स्ट्रेटजी मेकअप होनी है। व्हाट इज द रीजन कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पाकिस्तान को उनको कॉल की गई? नादिया, आर यू सीरियसली सरप्राइज्ड? Not exactly, but still, there is a question. हाँ देखिए, हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें, और ये खुला राज है, हम सब जानते हैं, और खुद इमरान खान साहब भी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी जानते हैं, और उन्होंने खुद ये एक चीज रवा रखी है, खुद अपने आर्मी चीफ को मैं ये नहीं कहूँ कि इजाजत दी है, बल्कि उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि आर्मी चीफ is the man who's going to call all the shots when it comes to foreign policy. और ये आप देखिए कि जो मेजर जो विजिट्स हुए हैं आउटसाइड पाकिस्तान, वो बाजवा साहब ने किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये जाहिर है कि पूरी तरह से हमारी, जो जब कहते हैं कि हम लोग ऑन वन पेज पर हैं, तो बेसिकली हम सब उस पेज पर हैं जिस पेज पर दूसरे हैं, तो ये सब उस पेज पर, एक हम ये पेज नहीं पे तो हुआ ना कहते। हाँ, लेकिन वो किसका पेज है ये, हाँ, लेकिन वो पेज किसका है, डिबेट को पेज किसका है, तो एक ही हाँ ना। हाँ, एक ही पेज, बहुत अच्छी बात। तो इसमें किसी सरप्राइज की गुंजाइश नहीं है, और अमेरिकन्स आर वेरी डायरेक्ट पीपल, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। और अमेरिकन मुहावरा है कट टू द चेस, वो ये कहते हैं जी आसपास की इधर उधर की बातें मत करें, आए बाएं शाएं करें, जस्ट गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। They don't have time to go around, फिर वहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, फिर वो उनको मालूम है कि अब हम इस बंदे से बात करेंगे तो ये बंदा फिर कहाँ जाएगा, फिर वो वहां कहाँ से कहाँ जाएगा। तो बेहतर ये है कि भाई हाँ, कह लें भाई बात सीधी सादी है, बात करो, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, बहसीत पाकिस्तानी, देखिए
ایک باہر بیٹھا ہوا پاکستانی مجھے کوئی اس میں آر محسوس نہیں ہوتا. ہماری آرمی بھی پاکستانی ہے, ہمارے سیولینز بھی پاکستانی ہیں, ہم سب لوگ پاکستانی ہیں. اگر سیولین نالائقی اور نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اگر ہماری عسکری قیادت اگر اسٹیپ ان ہو کر, اب وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ان کی نالائقی اور ان کی نااہلی کیوں ہے. ہم یہ حالات سمجھتے ہیں نا فیض, مگر when it comes to Twitter on social media, مائک پومپیو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں نے اس پریزیڈنٹ سے بات کی, میں نے اس پریزیڈنٹ سے بات کی. کچھ بھی ہے, ہمارے یہاں ڈیموکریسی تو ہے نا, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. ایک پروسیس ہے, ایک الیکشن پروسیس ہے, اس کے بعد گورنمنٹ فارم ہوتی ہے, اور اس ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے, ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے, لیکن وہ اتنا اوپنلی نہیں ہوتی. مگر اوپنلی وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک ایک ٹویٹ کر کے اس سے بات ہوئی, اس سے بات ہوئی, اس سے بات ہوئی, اور پریزیڈنٹس اینڈ ایوری تھنگ. اور جب اٹ کمس ٹو پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف سے بات ہوئی, تو مطلب ایک کیا امپریشن گیا کہ کیا پاکستان میں ابھی بھی ڈکٹیٹرشپ ہے؟ نہیں, یہ امپریشن نہیں کیا. دیکھیے مثال کے طور پر خود ایران کا معاملہ دیکھیے, ظاہر ہے ایران کے بارے میں بھی جو بڑے ہی مختلف خیالات ہیں لوگوں کے, لیکن ایران کے بارے میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ سلیمانی واز دا سیکنڈ موسٹ پاورفل مین ان ایران. ہی واز دا سیکنڈ موسٹ پاورفل مین. تو وہاں تو صدر بھی ہے, اب ایک اپنے رہبر ہمارے جو خامنائی صاحب ہیں, آیت اللہ خامنائی, اس کے بعد پھر صدر ہے اور بہت سے لوگ ہیں. لیکن ایک جنرل جو کہ پوری آرمی کا بھی جنرل نہیں تھا, اس کو بھی سیکنڈ موسٹ پاورفل مین کہا جاتا تھا. تو پاور ڈائنامکس جو ہے دیکھیے, اس کا تعلق عہدوں سے نہیں ہوتا. بعض اوقات شخصیات بھی جو ہیں محض اپنی شخصیات اس طرح سے ہونے کی وجہ سے اہم بن جاتی ہیں, پاورفل بن جاتی ہیں. تو اگر ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں کچھ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ چیز ایک اور اچھے طریقے سے ہو سکتی تھی, اور امریکنز اس معاملے میں سینسٹیو ہیں. لیکن آئی تھنک دس میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ آگے آئندہ آنے والے دن پاکستان کے لیے کیا ہیں. اور میں یہی آپ سے جو خطرے کی گھنٹی جو بتانا چاہ رہا تھا اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا تھا, یہ بہت اہم واقعہ ہے پاکستان کے حوالے سے. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ ہمارے اوباما صاحب, جن کو ہم اپنا بہت بڑا ہیرو سمجھتے ہیں, انہوں نے ہزاروں ڈرون اسٹرائکس کی ہیں پاکستان میں. بش نے شاید سینکڑوں کی تھی, یہ ہزاروں کی تعداد تک پہنچ گئے تھے. تو ڈرون اسٹرائکس ہمارے پاس ایک معمول کی چیز ہیں, اور ہمارے اپنے جو ایک ذہنوں میں ہماری اپنے بالکل ایک ایکسیپٹڈ چیز ہے پاکستانی عوام کے لیے. تو خدا نخواستہ یہی کارروائی کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو کچھ بھی لیبل لگا کر کسی بھی خطے میں کی جا سکتی ہے. اور اس وقت آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اچھا چلیے, یہ تو امریکہ کر سکتا ہے, لیکن امریکہ نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ جو دوسرے ممالک, جو آپ کے آس پاس کے دوسرے ممالک ہیں, وہ بھی یہ کارروائی کر سکتے ہیں ان کو اگر موقع ملا تو. وہ نتائج جو اس کے جو بھی ہوں وہ ایک الگ بات ہے, اور میں انہی نتائج کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی, کہ میرے اور آپ کے لیے, ہم جو عوام ہیں, ایلیٹ تو شاید ادھر ادھر ہو جائے, لیکن عوام کے لیے ایک بہت بڑا میس کریٹ ہو سکتا ہے. اور میں اسی وجہ سے کم از کم خارجہ جو اپنے فورن آفس نے جو اس کو کم از کم کرٹیسائز, کنڈم نہیں کیا انہوں نے, لیکن اس پورے ایکشن کو کرٹیسائز کیا ہے, اور صحیح کیا کہ بجائے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب میں اس پہ آ جاتی ہوں. جب ہم خطرے کی گھنٹی کہتے ہیں, اور امریکنز کے لیے کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے جب ایران یہ کہتا ہے کہ اب امریکنز جو ہیں وہ بدلے کے لیے تیار ہیں اور اس کے سنگین نتائج وہ بھگتیں گے. کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے امریکنز کی طرف سے, ان کے وہ پھر اگین کہ ان کی اس وقت کیا ہے کہ کس حد تک سنگین ہو سکتا ہے بدلہ, اور اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے ایران جب یہ بات کرتا ہے؟ کیونکہ ایران نے ایک ایگزامپل بھی سیٹ کی جب اس نے ڈرون طیارہ امریکن گرا دیا, جو پاکستان تو ایکسپٹ کر چکا تھا, لیکن اس نے ان کے وہ کہتے ہیں ہماری فضائی حدود جو کی خلاف ورزی, انہوں نے ڈرون گرایا. تو اب امریکن کتنے تیار ہیں ایرانی بدلے کے لیے؟ نادیہ دیکھیے, بہت بڑا ہاتھی ہے, اور ایک بیچارہ ایک چھوٹا سا کوئی جانور ہے جو کہ اس ہاتھی کو مختلف جگہوں پر چٹکیاں لے رہا ہے. تو وہ اب چھوٹے جانور کو آپ چوہا کہہ لیں, بلی کہہ لیں, ایک انسان کہہ لیں, ایک انسان ایک اتنے بڑے ہاتھی کو جو ہے بغیر اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو سوائے چٹکیاں لینے کے کچھ اور نہیں کر سکتا, جن کو ہم کہتے ہیں پین پوائنٹس. تو ایران جو ہے کچھ تکلیف پہنچا سکتا ہے امریکہ کو مختلف جگہوں پر, لیکن امریکہ فار گڈ اور بیڈ اس وقت امریکہ از دی اونلی سپر پاور
in the world, and by far is a big power. اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بہت پیچھے ہیں. چائنا کا ہم نام لیتے ہیں لیکن چائنا ابھی بہت پیچھے ہے militarily, socially and as a world power. China is far behind. اکنامکلی ضرور انہوں نے کیچ اپ کیا ہے اور قریب پہنچ رہے ہیں, لیکن امریکہ کی پاور کا بھی اندازہ ہم سب لوگوں کو نہیں ہے کہ امریکہ ہاؤ بگ it's a power, it's the super power, the nature of its power. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران, یا جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ تھرڈ ورلڈ وار کی بات ہے, سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے تھرڈ ورلڈ وار. ہاں, تو ظاہر ہے یہ ایک ایران کی وہ حیثیت نہیں ہے, اور خود ایران اس ریجن میں کوئی اتنا پاپولر ملک نہیں ہے, اور خود ایران کے اتنے ٹینٹیکلز ابھی نہیں ہیں کہ وہ کوئی آن اٹس اون ایک اتنا بڑا کانفلکٹ شروع کر سکے. وہ امریکہ کو مختلف لیول پر نقصان پہنچا سکتا ہے. چلیں میں اس کو ریپھریز کرتی ہوں. ہاں, وہ دیکھیے اس میں آپ کا ظاہر عراق میں بہت بڑی پریزنس ہے, افغانستان کا جو ابھی نیگوشیشنز کا مسئلہ چل رہا ہے طالبان کا, ایران کی عراق کے علاوہ افغانستان میں بہت بڑی پریزنس ہے. یمن اور سعودی عرب کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. اسرائیل کا ایک ایسا ایشو ہے, حزب اللہ جو لبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسرائیل کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں. خود پاکستان کے حوالے سے ایران میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک لابی ہے, ان کی اپنی پریزنس ہے. تو ایک ریجنل بہت بڑی پریزنس ہے, اور ان کے جو پراکسیز ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ یقیناً ہیں, اور وہ ان کو ایکٹیویٹ کر کے امریکہ کو اور امریکہ کے جو حامی ممالک ہیں ان کو ضرور نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر بات نہیں ہوگی. اور یہ انتقام کی بات ہے, یہ تو اس میں سے کوئی شک نہیں ہے, کہیں نہ کہیں آپ کوئی نہ کوئی کاروائی ضرور دیکھیں گے. لیکن ہوگا یہ کہ وہ اگین کچھ لوگ, بے گناہ لوگ, کوئی بامنگ ہو جائے گی, کوئی ایک آدھ اور اسیسینیشن ہو جائے گا. اسٹریٹ آف ہرمز میں شاید کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہوں. جو آئل کی سپلائی ہے, اربوں کے لیے بڑے مسائل ہیں اس وقت. کویت کا بہت بڑا ظاہر ہے, ان کی کویت ہوئے, بحرین ہوا, اپنا خود عراق ہے, اور یہ کہہ لیجیے جو شام. تو اس تمام ریجن میں ضرور ان کی ایک بہت بڑی پریزنس ہے, اور امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی میجر نقصان امریکہ کو پہنچا سکتے ہیں, یا کوئی ورلڈ آرڈر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ تھرڈ ورلڈ وار کا جو ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو بھی ٹوٹلی آپ لائک مجھے اللہ کا مطلب اللہ کرے یہ کوئی ان کی لوگوں کی خواہش نہ ہو, یہ ٹرینڈ جو ہے, یہ ٹرینڈ میں اس بنا دیں کہ ہاں یہ ظاہر ہے تھرڈ دیکھیے جو پچھلی 2 جنگیں ہوئی ہیں, اگر آپ ان کی تاریخ میں ان کو پڑھیں تو وہ حالات معاملات بالکل مختلف تھے اس وقت. اس میں بہت جو رشیا کا اس میں رول ہو سکتا ہے, چائنا کا رول ہوگا. ہاں جی, اور کوئی بھی ایسی ڈومیننٹ ورلڈ پاور نہیں تھی جو کہ سب کو کنٹرول کر سکے. تو لہذا یہ ہاں. اوکے فائن, تھینک یو ویری مچ فیض رحمان, ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا, ہم سے گفتگو کرنے کا, اور آپ کے اس انالیسس کا. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے فیض رحمان صاحب سے, جو کہ سینئر اینالسٹ واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت موجود, اور جو ان کے سامنے جو چیزیں تھیں, اور جو وہاں کے پبلک سینٹیمنٹ, وہاں کی گورنمنٹ, وہاں کی اپوزیشن اس واقعے کو کتنا دیکھتی ہے, اور ایرانی ممکنہ جو نتیجہ ریئیکشن ہو سکتا ہے, ریٹیلیشن ہوتا ہے, اس سے بھی وہ آگاہ کر رہے تھے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.